فکشن نگار قرۃ حیدر کے مشہور زمانہ ناول آگ کا دریا پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرۃ حیدر 20ویں صدی کی مشہور و معروف افسانہ نگار وہ ناول نگار ہیں، لیکن ہم قرۃ حیدر کی شخصیت، ان کی ناول نگاری اور خصوصاً ان کے سب سے مشہور و مقبول ناول آگ کا دریا پہ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز قرۃ حیدر کی شخصیت سے کرتے ہیں۔ قرۃ حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ اگرچہ ان کے خاندان کا تعلق اتر پردیش کے مردم خیز قصبہ نہٹور سے تھا، لیکن ان کے والد اپنی ملازمت کے سلسلے میں ان دنوں علی گڑھ میں مقیم تھے۔ ان کے والد سید سجاد حیدر یلدرم خود ایک اچھے افسانہ نگار تھے۔ سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم بھی تھے اور بعد ازاں بطور رجسٹرار بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ زمانے طالب علمی میں ہی سجاد حیدر یلدرم اچھی خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ مشہور دانشور پروفیسر تھامس آرنلڈ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اردو کے علاوہ ترکی زبان سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی وہ بہترین انگریزی بولنے اور لکھنے کے لیے مشہور ہو چکے تھے۔ مولانا حسن موہانی، ظفر عمر، ظفر علی خان اور محمد علی جوہر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ادبی سوسائٹی اردو معلیہ کی بنیاد ڈالی۔ قرۃ حیدر کی والدہ نظر سجاد حیدر بھی افسانے لکھا کرتی تھیں۔ پہلے وہ بنت نظر الباقر اور پھر نظر سجاد حیدر کے نام سے افسانے اور ناول لکھا کرتی تھیں۔ اس قدر تخلیقی ذہن رکھنے والے والدین نے لاڈلی بیٹی کا نام اس زمانے کی مشہور ایرانی شاعرہ قرۃ طاہرہ کے نام پہ رکھا۔ قرۃ حیدر کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی۔ تیسری جماعت پاس کر کے وہ دہرادون چلی گئیں، جہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA انگریزی میں داخلہ لیا، لیکن کسی وجہ سے انہیں علی گڑھ چھوڑنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ قرۃ حیدر کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر یکساں عبور حاصل تھا۔ بطور گیسٹ لیکچرر انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف وسکونسن اور یونیورسٹی آف ایریزونا میں خدمات انجام دیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں انہیں پروفیسر ایمریٹس کا عہدہ عطا کیا گیا۔ اپنے لندن قیام کے دوران وہ معروف اخبار ٹیلی گراف کے شعبۂ ادارت اور BBC سے بھی وابستہ رہیں۔ ہندوستان واپسی کے بعد امپرنٹ اور السٹریٹڈ ویکلی جیسے انگریزی زبان کے مشہور رسائل نے قرۃ حیدر کو اپنی ادارتی ٹیم کا حصہ بنایا۔ سن 1964 سے سن 1968 تک امپرنٹ میگزین میں انہوں نے بطور مینیجنگ ایڈیٹر خدمات انجام دیں۔ سن 1968 سے سن 1975 تک ممتاز صحافی اور کالم نگار خوشونت سنگھ کی رفاقت میں انہوں نے مشہور انگریزی میگزین السٹریٹڈ ویکلی کے لیے کام کیا۔ ایک طرف وہ انگریزی صحافت کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی تھیں، تو دوسری جانب اردو ناول نگاری کے لیے بھی خود کو وقف کر رکھا تھا۔ صحافت اور فکشن نگاری کے علاوہ بطور ترجمہ نگار بھی انہوں نے اپنی شناخت قائم کی۔ انہوں نے کئی شاہکار ادبی تخلیقات کا ترجمہ کیا۔ زبان اردو ہو یا انگریزی، وہ فصیح و بلیغ زبان بولنے اور لکھنے پر قدرت رکھتی تھیں۔ نظر زہرا عرف نظر سجاد حیدر کی گود میں پرورش پانے والی قرۃ حیدر کو زبان کی فصاحت و بلاغت کا پہلا سبق ماں نے دیا تھا۔ والد سید سجاد حیدر یلدرم اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ ہندوستان کے علاوہ ترکی میں بھی ان کا قیام رہا۔ اعلیٰ سوسائٹی کے رسم و رواج کو قرۃ حیدر نے
قریب سے دیکھا۔ غازی پور، لکھنؤ، علی گڑھ، دہلی، ممبئی، کراچی، استنبول اور لندن کے شب و روز ان کے اپنے دیکھے بھالے تھے۔ وہ جس سماج کی، جس سوسائٹی کی کہانی لکھ رہی تھیں، وہ خود اسی سماج کا حصہ تھیں۔ عصمت چغتائی نے پوم پوم ڈارلنگ لکھ کر ان پہ طنز کے تیر چلائے۔ قرۃ حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے سن 1947 میں شائع ہوا تھا۔ ستاروں سے آگے کی اشاعت کو ناقدین نے جدید افسانہ کا نقطۂ آغاز تصور کیا۔ ستاروں سے آگے کے علاوہ شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار ان کے دیگر افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے 4 ناولٹ چائے کے باغ، دلربا، سیتا ہرن اور اگلے جنم موہے بٹیا نکیجو اردو ادب کو دیے۔ ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے سن 1949 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور ضخیم سوانحی ناول کار جہاں دراز ہے لکھ کر قرۃ حیدر نے اردو کے افسانوی ادب کو عالمی ادب کے منظرنامے میں سربلندی عطا کی۔ انہوں نے اردو کے کلاسیکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ قرۃ حیدر کو ان کی ادبی خدمات کے لیے کئی اہم اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ ان کے افسانوی مجموعہ پت جھڑ کی آواز کے لیے سن 1967 میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عالمی سطح پر دیا جانے والا پروقار سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور غالب ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ دہلی اردو اکیڈمی کا سب سے بڑا ایوارڈ بہادر شاہ ظفر ایوارڈ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سن 1984 میں حکومت ہند نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری اور پھر 2005 میں پدم بھوشن سے نوازا۔ 1994 میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ دیا گیا۔ ہندوستان میں ادبی کارناموں کے لیے دیا جانے والا سب سے بڑا گیان پیٹھ ایوارڈ ان کے ناول آخر شب کے ہم سفر کے لیے 1989 میں دیا گیا۔ ان سے پہلے اردو کی صرف ایک شخصیت رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ قرۃ حیدر اردو کی دوسری شخصیت تھیں جنہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کے بعد اردو کے 2 شاعروں علی سردار جعفری اور شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی ادبی منظرنامے میں اردو فکشن کی سربلندی قرۃ حیدر کی عطا ہے۔ 1928 کا زمانہ تھا۔ برطانیہ میں ممتاز ناول نگار ورجینیا وولف کے مشہور زمانہ لیکچر کا ادبی حلقوں میں بڑا چرچا تھا۔ اس لیکچر میں ورجینیا وولف نے خواتین تخلیق کاروں کے حوالے سے کئی اہم سوالات اٹھائے۔ ان میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا ایک خاتون تخلیق کار اعلیٰ ادب تخلیق کر سکتی ہے یا نہیں؟ 1928 میں پوچھے گئے اس سوال کا جواب قرۃ حیدر نے 1959 میں آگ کا دریا لکھ کر دیا۔ آگ کا دریا قرۃ حیدر کا شاہکار ناول ہے۔ قرۃ حیدر کے اپنے بیان کے مطابق یہ ناول انہوں نے 1956 میں لکھنا شروع کیا اور 1957 میں ختم کیا۔ پہلی بار دسمبر 1959 میں مکتبہ جدید نے اسے شائع کیا۔ اس کے بعد ہند و پاک میں اس ناول کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس ناول میں قرۃ حیدر نے وقت کے ساتھ جو تجربہ کیا ہے وہ تکنیک کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 2500 سال کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کو ایک ناول میں سمیٹ دینا کوئی معمولی کام نہ تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ ناول کا فن مجروح نہ ہو۔ کسی بھی ناول نگار کے لیے زمان و مکان کا تصور بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر ہی کوئی عظیم ناول تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک نے زمان و مکان کی قید سے آزادی کی راہ دکھائی۔ ترقی پسند تحریک کے بانی سید سجاد ظہیر کے ناول لندن کی ایک رات، اسے اردو ناول نگاری شعور کی رو کی تکنیک سے سب سے پہلے متعارف ہوتی ہے۔ شعور کی رو اصل میں نفسیات کی اصطلاح ہے جس کو وضع کرنے کا سہرا ولیم جیمز کے سر ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر یوسف سرمست لکھتے ہیں، شعور کی رو ناول نگاری کی وہ ٹیکنیک ہے جس میں ذہن کی اور شعور کی بدلتی ہوئی اور گزرتی ہوئی کیفیات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ہم کردار کی پوری زندگی، اس کی ذہنی فضا، اس کے ذہنی تجربے، اس کی داخلی زندگی
اور اس کی ماضی کی یادوں کی وجہ سے، اس کی گزشتہ زندگی اور حال کے خیالات سے، اس کی نفسیاتی حالت سے پوری طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات اصل میں 1936 میں لکھا گیا، لیکن اس کی اشاعت 1938 میں عمل میں آئی۔ اس ناول میں سجاد ظہیر نے پہلے پہل شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کیا۔ اس تکنیک نے قرۃ حیدر کا بہت ساتھ دیا، ورنہ 2500 سال کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کو ایک ناول میں پیش کرنا آسان نہ تھا۔ تقریباً 700 صفحات پر مشتمل اس ضخیم ناول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناول کا پہلا حصہ ویدک عہد سے شروع ہو کر خاندان موریہ کے دور حکومت تک ہے۔ ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں ویدوں کے عہد کو ویدک عہد کہا گیا ہے۔ ویدک کال میں طلبہ ویدوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنے گرو سے مذہبی معاملات، آواگمن، نروان اور فلسفہ حیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ ناول کے پہلے حصے کا آغاز ایک برہمن طالب علم گوتم نیلمبر کے سفر سے شروع ہوتا ہے۔ گوتم نیلمبر سچائی کی تلاش میں گھر چھوڑ کر نکلا ہے۔ وہ جنگل بھٹکتا ہے، گیان کی تلاش میں ہے۔ گوتم شراوستی پہنچنے کے لیے ندی کنارے پہنچتا ہے۔ ندی کنارے 3 لڑکیاں گھاٹ پہ بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ ملاح جب گوتم کی بات نہیں سنتے تو اچانک گوتم ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لڑکیوں نے اس کی جانب دیکھا اور بولیں، کوئی ودیارتھی جان پڑتا ہے۔ ان کی گفتگو کو ناول میں اس طرح بیان کیا گیا ہے تھا، جب یہ لوگ اتنا پڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیسری لڑکی نے بے دھیانی سے پوچھا۔ اس لڑکی کا نام سروجنی تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ جھک مارتے ہیں، کسی نئے دھرم کا آوشکار کر لیتے ہیں یا کسی نئے فلسفے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ نرملا نے جل کر جواب دیا۔ اس کا اکلوتا بھائی تکچلا میں ریاضی اور صرف و نحو سے سر کھپانے کے بجائے یہاں گھر پر ہوتا تو کیا چمپک اس سے بیاہ نہ کر لیتی؟ بامن بیچارے کریں بھی تو کیا؟ پڑھے نہیں تو کہاں جائیں؟ پڑھنا تو ان کے بھاگیہ میں لکھا ہے۔ سروجنی نے منہ لٹکا کر کہا، گوتم ایک کشمکش کا شکار ہے۔ اس کی شخصیت میں جدت اور قدیم مذہبی افکار میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو اہم تعلیمی مراکز تھے ان میں شراوستی اور تکچلا کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ گوتم شراوستی میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لڑکیاں آپس کی گفتگو میں جب یہ کہتی ہیں کہ بہت پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور نرملا جواب دیتی ہے کہ جھک مارتے ہیں، تو دراصل ناول نگار ایک بڑی بحث کو بہت آسان بنا کر پیش کر دیتی ہیں۔ یہ ویدانت، یہ فلسفہ، یہ آواگمن اور نروان ہر کسی کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے۔ ایک عام لڑکی یہاں تک سوچ پاتی ہے کہ اگر اس کا اکلوتا بھائی تکچلا میں جھک نہیں مار رہا ہوتا تو چمپک سے اس کی شادی ہو جاتی۔ دراصل ہر زمانے میں سماج کی کشمکش ہوتی ہے۔ ایک کشمکش سماج کے 2 طبقوں میں ہے اور دوسری کشمکش انسان کے اندرون میں ہے۔ اندرون کا یہ کشمکش گوتم کے اندر نظر آتی ہے۔ ندی کنارے جب گوتم کی ملاقات چمپک اور نرملا سے ہوتی ہے تو چمپک اپنی باتوں سے گوتم کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ گوتم چمپک سے متاثر تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی مذہبی تعلیم حاصل کر رہا ہے جہاں کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی پاپ ہے۔ گوتم چمپک سے کچھ نہیں کہتا، مگر چپ کے وہ اس کے بارے میں اشعار کہتا ہے اور اس کی تصویریں بناتا ہے۔ گوتم کی زندگی میں ایک کشمکش یہ بھی تھی کہ اسے شاعر اور مصور بننا ہے یا پروہت بن کر راج دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے۔ گوتم اپنے گرو کے پاس، جنہیں آچاریہ کا درجہ حاصل تھا، مدتوں سے پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ اس دوران میں اس نے ناٹک لکھنے اور تصویریں بنانے میں بہت شہرت پالی تھی۔ اپنے آشرم سے باہر دوسری درسگاہوں میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ اگر یہ پیدائشی شاعر ہے تو اسے پروہت بنانے کا کیا فائدہ؟ اس کے معلم نے سوچا، مگر گوتم کے سامنے یہی راستہ تھا۔ راج دربار میں پروہت کی مسند اس کی منتظر تھی، جس پر اس وقت اس کا باپ بیٹھا تھا۔ ہری شنکر اپنی فلسفیانہ باتوں سے گوتم نیلمبر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران شراوستی پر گپتا موریہ کا حملہ ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران گوتم نیلمبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادھر چمپک کی شادی کسی 50 سالہ فوجی سے ہو جاتی ہے
گوتم ادھر ادھر بھٹکتا ہوا ایک تھیٹر میں کام کرنے لگتا ہے۔ بہت زمانے بعد ایک بار اسے تھیٹر میں چمپک نظر آتی ہے۔ چمپک خط لکھ کر گوتم سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، لیکن گوتم یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ کسی کی دھرم پتنی ہے۔ اس طرح قدیم ہندوستانی تہذیب میں عورت کے مقام کو ناول نگار نے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ ناول کے دوسرے حصے میں اس عہد کو پیش کیا گیا ہے جب ایک نئی قوم ہندوستان آتی ہے۔ مغربی سرحدوں سے اندر داخل ہونے والی اس قوم کا ایک فرد ابو المنصور کمال الدین بھی ہے۔ ابو المنصور قدیم تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اپنی تحقیق کے سلسلے میں وہ ہندوستان بھر کی کتب خانوں کی خاک چھانتا ہے۔ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نامور شخصیات سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک طرف صوفی تعلیمات کا زور ہے تو دوسری طرف لوگ کبیر کی تعلیمات سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ دو تہذیبوں کا ملن ہو رہا ہے۔ دو عظیم تہذیبوں کی قدریں آپس میں مل رہی ہیں۔ ایک مشترکہ ہندوستانی کلچر کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ قرۃ حیدر نے بڑی فنکاری سے ابو المنصور کو علامت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ سرجو کی موجیں گوتم نیلمبر کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔ ابو المنصور کمال الدین نے کنارے پر پہنچ کر اپنا شیام کرن گھوڑا برگد کے درخت کے نیچے باندھا اور چاروں اور نظر ڈالی۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کو یہ جگہ بڑی سہانی معلوم ہوئی۔ سامنے ندی بہہ رہی تھی، دور جھونپڑے بنے تھے، شیوالوں میں سے گھنٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ برگد کے پیڑ کے نیچے کسی پیر کا مزار تھا۔ گاؤں کی عورتیں گھونگھٹ کاڑھے آتیں اور مزار پر پھل پھول چڑھا کر آگے چلی جاتیں۔ اس اقتباس میں ابو المنصور کمال الدین کی تھکی ہوئی آنکھوں کو سرجو ندی کے کنارے کی جگہ بڑی سہانی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل یہ اشارہ ہے کہ باہر سے آنے والی سبھی قوموں کو ہندوستان کی آب و ہوا بڑی راس آئی۔ گنگا، جمنا اور سرجو کے کناروں نے سب کی تھکی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ یہی وہ مشترکہ تہذیب تھی جس میں شیوالوں سے گھنٹوں کی آواز بھی آ رہی ہے اور برگد کے پیڑ کے نیچے کسی پیر کا مزار بھی ہے۔ جس تہذیب میں صدیوں سے برگد اور پیپل کے درختوں کی پوجا ہوتی رہی تھی، اسی برگد کے درخت کے نیچے ابو المنصور اپنا گھوڑا باندھتا ہے، اور اسی برگد کے پیڑ کے نیچے پیر کا وہ مزار ہے جہاں پھل پھول چڑھانے عورتیں گھونگھٹ کاڑھے آتی ہیں۔ مشترکہ تہذیب کی انہی فضاؤں میں ابو المنصور کمال الدین ایک پنڈت کی بیٹی چمپا کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قرب کے خواہش مند ہیں، لیکن اسی دوران جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دونوں ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ چمپا کے عشق میں ابو المنصور بھگت بن جاتا ہے اور درویشوں کے درمیان وقت گزارنے لگتا ہے۔ آخر میں بنگال میں رہائش پذیر ہوتا ہے اور کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ ناول کا تیسرا حصہ فیض آباد اور لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت پر مشتمل ہے۔ یہ اودھ کا علاقہ ہے، اودھی تہذیب و ثقافت کا علاقہ ہے۔ ناول کی مصنفہ قرۃ حیدر کی پرورش بھی اسی اودھی تہذیب میں ہوئی ہے۔ ناول کے اس تیسرے حصے میں کہانی انگریزوں کے دور اقتدار میں پہنچ چکی ہے۔ ناول نگار ایک بار پھر ابو المنصور کو ایک نئے روپ میں سامنے لاتی ہیں۔ دراصل یہ وقت کا بہتا ہوا دھارا ہے، اس میں ہم سب بہہ رہے ہیں۔ وقت سب سے طاقتور ہے، وقت کے سامنے سب بے بس ہوتے ہیں۔ وقت ہی اس ناول کا مرکزی خیال ہے۔ اب جب فیض آباد اور لکھنؤ کی تہذیب ہمارے سامنے آتی ہے تو ایک بار پھر ہم مشترکہ تہذیب کی تلاش کرتے ہیں، اور ناول کے اس حصے میں بھی ہمیں وہی مشترکہ تہذیب نظر آتی ہے۔ نواب ابو المنصور کمال الدین علی رضا بہادر نصرت جنگ کھانے کے بعد ریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے چوسر کھیلتے ہیں۔ یہ شہر کے ایک بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مرشد آباد اور لکھنؤ کے شاہی خاندانوں سے ان کی قرابت داری تھی۔ کافی بڑا تعلقہ کلیان پور میں تھا۔ خوش شکل تھے اور خوش آواز۔ مرثیہ خوانی پوری راگداری سے کرتے تھے اور میر انیس کے ساتھ مجلسیں پڑھتے تھے۔ شہر کی طوائفیں ان پر عاشق تھیں، شاعر تھے اور دیوان مرتب کرنے میں مصروف تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب گوتم بنگال سے واپسی کرتا ہے اور ہندو ثقافت کا علمبردار بن کر سامنے آتا ہے۔ لکھنؤ میں ایک طوائف چمپا بائی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے گوتم نیلمبر اور ابو المنصور کمال الدین کے ساتھ ہوا ہے۔ گوتم کو حکومت بنگال بھیج دیتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد جب گوتم دوبارہ لکھنؤ واپس آتا ہے
تو چمپا کو سڑکوں پر بھیک مانگتے دیکھتا ہے۔ 1857 کی ہلاکت خیزی نے سب کو پامال کر رکھا ہے۔ جس چمپا بائی کے سینکڑوں پرستار تھے وہ سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ گوتم وقت کے اس جبر کو دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے کہ خاموش رہنے کے سوا اور کر بھی کہہ سکتا ہے۔ گوتم ایک دانشور ہے، اسے پروفیسر کا درجہ مل جاتا ہے۔ وہ وقت کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ کمال الدین سے پوچھتا ہے کہ وقت کی ہلاکت خیزی کا قائل ہے یا نہیں۔ کمال کے خاموش رہنے پر خود ہی جواب دیتا ہے کہ وقت بہتا ہوا دریا ہے۔ ناول کے چوتھے اور آخری حصے میں ہندوستان کی تاریخ کے اہم موڑ کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں پروفیسر نیلمبر اور کمال الدین کے بچوں کا ذکر ہے۔ ان میں گوتم، کمال، عامر، نرملا، طلعت، ہری شنکر، چمپا، ساجدہ اور سرل، آسلے وغیرہ ہیں۔ یہ سب جذباتی، انقلابی، ذہین، عقلمند اور باشعور کردار ہیں۔ یہ سب اپنی انفرادی سوچ رکھتے ہیں، لیکن گوتم نیلمبر اور ابو المنصور کمال الدین کی تعلیمات کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ 1947 میں حصول آزادی اور تقسیم وطن کے بعد ان سب کی زندگیوں میں بڑا انقلاب آتا ہے۔ عامر رضا پاکستان چلے جاتے ہیں۔ گوتم کو روس میں ہندوستانی سفارتکار مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کمال کشمکش کا شکار ہے۔ لندن سے پاکستان واپسی پر اسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ملازمت نہیں ملتی، اس کا مکان بھی حکومت کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے اسے ایک چھوٹی سی نوکری ملتی ہے۔ ایک بار وہ کسی سرکاری کام سے مشرقی پاکستان جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات سرل سے ہوتی ہے۔ سرل اب بہت بڑا سرمایہ دار بن چکا ہے۔ نرملا گوتم کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور کچھ عرصے بیمار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ چمپا لندن اور فرانس سے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کرتی ہے۔ ناول کے آخری حصے میں گوتم اسی ماحول میں نظر آتا ہے جو ماحول ناول شروع ہوتے وقت دکھایا گیا تھا۔ جو خواہش 2500 سال پہلے گوتم نیلمبر میں موجود تھی، وہی خواہش آج گوتم میں موجود ہے۔ 2500 سال کی تہذیب اب تک کئی کروٹ لے چکی ہے۔ پاکستان کا وجود میں آنا خود ایک بڑا المیہ ہے۔ اپنے ارمانوں کے ملک پاکستان میں جب لوگ مہاجر بن گئے تو وقت نے قہقہہ بلند کیا۔ لاہور اور ڈھاکہ میں اردو بولنے والوں کو پشیمانی اٹھانی پڑی تو کراچی واحد پناہ گاہ نظر آیا۔ اس کراچی کی صورتحال آگ کا دریا میں اس طرح موجود ہے۔ قرۃ حیدر لکھتی ہیں، کراچی مملکت خداداد اور پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا دارالحکومت، جہاں کے سلمز اور پناہ گزینوں کے جھونپڑے عجائبات عالم میں شمار کیے جاتے ہیں، خصوصاً وہ غلیظ ترین بھیانک جھگیاں جو قائد اعظم کے مزار کے آس پاس پھیلی ہیں۔ ایک جماعت مہاجرین کی کہلاتی ہے۔ یہ پاکستان کی عجیب ترین مخلوق ہے اور ہندوستان سے آئی ہے۔ یہ لوگ جنگ، انجام اور ڈان پڑھتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ویزا بنوا کر خاندان کے بچے کھچے افراد سے ملنے ہندوستان جاتے رہتے ہیں، جس کو اب تک یہ گھر کہتے ہیں۔ یعنی گھر دراصل سندیلا یا مراد آباد ہے، ملک پاکستان ہے۔ یہ زندگی کی علامت ہے کہ ناول کا خاتمہ قنوطیت اور مایوسی پر نہیں بلکہ ہمت اور پرامیدی پر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس ناول کے پلاٹ کا تعلق ہے تو 2500 سال کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ فنکاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چونکہ اس ناول کا انداز فلسفیانہ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ ناول عام قارئین کی دلچسپی کا باعث نہ ہو، لیکن یہ فنکاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ضرور ہے۔ ویدک عہد، گوتم بدھ کی تعلیمات، ہندوستان میں اسلام کی آمد، صوفیوں کی روحانیت، انگریزوں کی آمد، یورپی فلسفے کے اثرات، ایک مشترکہ کلچر کا وجود اور پھر تقسیم وطن، اس قدر طویل داستان کو جس ناول کے پلاٹ نے سنبھالا ہے وہ ناول آگ کا دریا ہے۔ آگ کا دریا سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر مرزا ہادی رسوا اور پریم چند تک اردو ناول میں ایک مرکزی کردار ہوا کرتا تھا۔ قرۃ حیدر نے اس ناول میں وقت کو مرکزی کردار بنا دیا ہے۔ گوتم نیلمبر، چمپک، سروجنی، ابو المنصور کمال الدین، ہری شنکر، چمپا، نرملا، طلعت، سرل، ساجدہ بیگم اور کئی ایسے چھوٹے بڑے کردار سب وقت کے دھارے میں بہتے ہوئے
سب اپنے اپنے نروان کی تلاش میں۔ ایک ہی نام کے کردار کئی صدیوں کے بعد زمانے میں دوبارہ نظر آتے ہیں۔ اس سے کچھ ناقدین نے یہ محسوس کیا کہ قرۃ حیدر آواگمن یا پنرجنم کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب ہم ناول کے کرداروں پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ زمانے میں ایک ہی نام کے کردار ایک خاص مقصد کے تحت لائے گئے ہیں۔ دراصل اس ناول میں وقت سب سے بڑا کردار ہے، اسی لیے ایک زمانے میں جیسے وقت نے گوتم نیلمبر کو چمپک سے جدا کر دیا تھا، ویسے ہی صدیوں بعد گوتم کو وقت نے لکھنؤ کی چمپا بائی سے جدا کر دیا۔ جیسے ابو المنصور کمال الدین کو وقت ایک مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، اسی طرح تقسیم وطن کے بعد کمال وقت کی گردش کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرۃ حیدر اپنے کرداروں سے پوری طرح واقف ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی نفسیات، ان کی فکر اور طرز زندگی سے پوری طرح آشنا ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے اندرون میں چل رہی کشمکش میں مداخلت نہیں کرتی ہیں۔ دراصل آگ کا دریا کے کردار وہی زبان بولتے ہیں جو ان کی اپنی زبان ہے۔ وہ قرۃ حیدر کی زبان نہیں بولتے۔ کسی بھی شاہکار ناول کے کردار اپنی فطری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، وہ ناول نگار کی زبان نہیں بولتے۔ آگ کا دریا کا ایک کردار سرل اپنے ایک دوست پیٹر کے ساتھ ناؤ میں سوار ہے۔ بنگالی ماجھی پتوار چلانے میں مصروف ہے، لیکن کبھی کبھی پتوار چلانا روک کر سرل اور پیٹر کی باتیں سننے لگتا ہے تو یہ بات پیٹر کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، چستی ان میں نام کو نہیں۔ پیٹر نے کہا۔ سرل نے چھت پر جھکے جھکے آواز دی، وہ آدمی، کیا نام ہے تمہارا؟ ابو المنصور صاحب۔ ابو المنصور، سرل نے دہرایا۔ آگ کا دریا کے کردار جو مکالمے ادا کرتے ہیں وہ حسب حال اور برمحل ہیں۔ جس کردار کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ اس کے مکالموں سے عیاں ہے۔ مکالمہ نگاری کے ذریعے ایسے روحانی سفر کی داستان پیش کی ہے جسے کردار کے ذریعے پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تم کون ہو بھائی؟ نیچے سے کسی نے پوچھا۔ میں ہوں، گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ تفریق کے لیے نام ضروری ہے۔ شراوستی کہے جن پنڈتوں کے گھرانوں میں پیدا ہوا، وہاں دوسرے پنڈتوں سے پوچھ کر میرا نام گوتم رکھا گیا تھا۔ منظر نگاری کے حوالے سے بھی آگ کا دریا اپنی مثال آپ ہے۔ قرۃ حیدر جس طرح جزیات نگاری سے کام لیتی ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ لندن کی بات کر رہی ہوں یا سرجو ندی کے کناروں کی یا پھر کسی عمارت کی، ہر جگہ ایک ایک چیز کی تفصیل لکھتی ہیں۔ ایسی تفصیل کی گرد و پیش کا ہر منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ ناول کا آغاز ہی منظر نگاری سے ہوتا ہے۔ وہ ناول کا آغاز اس طرح کرتی ہیں، گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ راستے کی دھول بارش کی وجہ سے کم ہو چکی تھی، گو اس کے اپنے پاؤں مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ برسات کی وجہ سے گھاس اور درخت زمرد کے رنگ کے دکھلائی پڑ رہے تھے۔ اشوک کے نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریالی میں تیزی سے جھلملاتے تھے اور ہیرے کی ایسی جگمگاتی پانی کی لڑیاں گھاس پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ خوبصورت منظر نگاری کا ایک اور نمونہ آگ کے دریا کے صفحات سے، جب وہ لکھتی ہیں، شام کا وقت تھا اور سورج صنور کے درختوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ مکانوں کے دریچوں کے شیشے ڈوبتے سورج کی روشنی میں قرمزی نظر آ رہے تھے۔ رنجور صاحب فکر شعر میں مبتلا مکان کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ منظر نگاری کے ایسے بے شمار نمونے آگ کا دریا کے صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قرۃ حیدر کو منظر نگاری پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ناول آگ کا دریا مربوط پلاٹ، زندہ جاوید کرداروں، بہترین مکالموں اور خوبصورت منظر نگاری کے ساتھ ساتھ ایک لافانی نظریہ حیات پیش کرنے میں کامیاب ہے۔ اردو کے عظیم ناولوں کی مختصر ترین فہرست میں بھی آگ کا دریا کو شامل کیا جائے گا۔ اب آج کی نشست کا وقت تمام ہوتا ہے۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔